السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک اور ہماری چھوٹی سی دعا ہے جو بہت اہم ہے، جس کو ہم سیکھیں گے۔ اس دعا کو نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، نماز کے بعد کثرت سے مانگا کرتے تھے۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو میرا آسان حساب فرما دے۔ سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 8 میں حسابا یسیرا کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، حاسبنی، سپلٹ کریں گے دو حصوں میں اس کو ہم۔ حاسب، حاسب کا مطلب ہے حساب فرمانا، حساب کرنا، حساب لینا۔ جو آسان لگتا ہے آپ کو وہ یاد کر لیجئے۔ حاسب حساب فرمانا، حساب کرنا، حساب لینا۔ نی میرا، نی کا مطلب میرا، حاسبنی حساب لینا میرا یا حساب فرمانا میرا، حساباً حساب، حساباً کا مطلب حساب ہی ہے، یسیرا آسان، یسیرا آسان۔ نام آپ نے سنے ہوں گے، یاسر، یاسرا، یسرا، یسر، تو ان سب کے روٹ لیٹرز یا سین را ہی ہے، تو جس کا مطلب ہے آسان۔ سورۃ عالم نشرہ میں بھی آپ نے دیکھا تھا اس کو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یسرا اور یسیرا روٹ لیٹر سیم ہی ہے، دونوں کا مطلب ہے آسان۔ اللہم اے اللہ، حاسبنی حساب کرنا، حساب فرمانا میرا، حساباً حساب، یسیرا آسان۔ تو بامحاورہ ترجمہ اس کا کریں گے اب ہم، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا، یا پھر اے اللہ میرا حساب آسان کر دینا۔ اب یہ آسان حساب ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربی جعلنی جو آپ پڑھتے ہیں نماز میں، تو وہاں پر یوم یقوم الحساب کے الفاظ آتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام مومنین کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو حساب کا دن قیامت کا دن ہے، اسی دن حساب لیا جائے گا، سب سے پوچھ ہوگی، نامہ اعمال سب کو دیے جائیں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا تو کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ اچھے برے اعمال جتنے جو بھی انسان کے اعمال ہیں سب اس کو دکھائے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے۔ اب یہ جو دعا کر رہے ہیں ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا حساب آسان فرمانا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ آسان حساب ہے کیا اور کس طرح سے ہوگا؟ تو جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، پھر اس سے اس کی برائیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یہ ہے آسان حساب۔ یعنی جب نامہ اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھول دیا جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ یہ برائی تم نے کیوں کی، عذر ہے تو پیش کرو، تو اس وقت وہ انسان کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، نہیں بتا سکے گا کہ کیوں اس نے وہ کام کیا، اور قیامت کے دن تو وہ کوئی معذرت توبہ وغیرہ بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ دن صرف حساب کا ہے، معذرت کا وقت گزر چکا۔ سوچئے کیا حالت ہوگی جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو، نامہ اعمال پیش کیا جا چکا ہو اسے، اور اس سے اس کی برائیوں کے متعلق پوچھ لیا گیا۔ اسے تو ایسا ہی لگے گا نا کہ اب وہ مارا گیا، اب نہیں بچے گا وہ۔ اپنے عیب لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، سب انسان اس وقت لرز رہے ہوں گے، قیامت کے دن کی وحشت اور گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، اور اوپر سے سوال کر لیا جائے۔ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت جلال میں ہوں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا حساب لیا گیا وہ مارا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تو اس کا آسان حساب ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حساب تو مومن کا بھی ہوگا مگر وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا، اور مزید وضاحت فرمائی کہ یہ تو پیشی ہے، مومن جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے برے اچھے اعمال سب اللہ کے سامنے ہوں گے، پھر اب جس کی پوچھ ہو گئی تو پھر وہ مارا گیا، بس پوچھ نہیں ہونی چاہیے تو بچت ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو بھی اللہ کے سامنے جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، زندگی بھر کا کیا دھرا سامنے ہوگا، اس وقت سب اعمال سامنے ہوں گے، تو جس خوش قسمت کی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے نیک اعمال سے خوش ہو کر اس کی برائیوں کو ڈھانک دیں گے، تو جن برائیوں کو ڈھانک دیا گیا تو اس کی پوچھ نہیں ہوگی پھر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے اور حساب نہیں لیں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یہ حسابً یسیرہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کا نامہ اعمال دیکھے گا اور پھر اس کو معاف فرما دے گا۔ اب دنیا کی مثال کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جب بچے ایگزام پیپر دیتے ہیں، کسی کو 99 ملتے ہیں، کسی کو 70، کسی کو 50 ملتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو 33 مارکس لیتے ہیں، پاسنگ مارکس ہی لے پاتے ہیں، تو کسی سے بھی نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے باقی مارکس کیوں نہیں لیے، وہ غلطیاں کیوں کی، بس کہا جاتا ہے پاس ہو گیا، چلو ٹھیک ہے۔ تھوڑا دنیا پر بھی نظر ڈال کے دیکھیں کہ چیزیں کس طرح سے چل رہی ہوتی ہیں، تو جس نے 33 پاسنگ مارکس لے لیے تو وہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ 67 مارکس کدھر ہیں، کیوں نہیں لیے، اور اگر کوئی 32 بھی مارکس لے لے تو اس کو 1 نمبر رعایتی دے کر رعایتی پاس کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت ہی غفور الرحیم ہے، اگر کوئی کوشش کرنا چاہے، کوشش کرے تو اس کو اللہ کا فضل مل سکتا ہے، رعایتی نمبر مل سکتے ہیں۔ جسے اللہ چاہے چھوٹی سی نیکی پر بخش دے، اور جس کی پکڑ کرنا چاہے تو اس سے حساب لے لے۔ تو ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے، امید اور خوف کے درمیان معاملہ ہو تو ہی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا خوف بھی رکھیں اور اس کے فضل اور بخشش کی امید بھی رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ اپنے گمان کے مطابق ہی پائیں گے۔ حسن ظن رکھیں، لیکن حسن ظن ہی کام نہیں آئے گا، صرف اس کے لیے آپ کو بہت کوشش بھی کرنی پڑے گی، اور کوشش کرنے کے لیے پہلے اپنی نماز صحیح کیجئے، نماز درست کیجئے اور دعائیں سیکھیے۔ عربی میں ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کیجئے، ان کا ترجمہ بھی سیکھیے، یاد کریں، اور دل کی گہرائی سے دعائیں مانگیں، غافل دل سے نہیں کہ زبان بس تکرار کرتی رہے الفاظ کی، بولتی چلی جائے زبان، نماز ختم اور آپ سائڈ پر۔ دل سے دعا مانگیں کہ زبان الفاظ کہے، ترجمہ ذہن میں چلے، دل و دماغ متوجہ ہوں، واقعتاً میں وہ دعا آپ مانگ رہے ہوں پورے احساس کے ساتھ، تو وہ دعا پہنچے گی اللہ تک، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ قبول بھی ہوگی۔ آپ سب کے لیے بہت زیادہ دعائے خیر، جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔